بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں حقوق انسانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی جس کا عنوان تھا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، حقوق انسانی کا بین الاقوامی اعلان۔ اس اعلان کی یاد میں ہر سال 10 دسمبر کو حقوق انسانی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ حقوق انسانی کے نام پر جو کچھ اس وقت دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یوں کہیں کہ وہ ایک مستقل، نیا اور اپنی جگہ ایک پورا تصور زندگی ہے، تصور جہاں ہے۔ اور اس وقت حقیقت یہ ہے کہ مسلمان معاشروں کے لیے بین الاقوامی قانون کا سب سے بڑا چیلنج حقوق انسانی کے اس قانون کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اسلامی قانون کی روح سے حاکم اللہ تعالی ہے، انسان محکوم علیہ ہے، اس پر حکم نافذ کیا جاتا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہوتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ حکم کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن حقوق انسانی کا یہ تصور جس بنیادی مفروضے پر کھڑا ہے، اس کی روح سے انسان محکوم علیہ نہیں ہے بلکہ حاکم ہے۔ انسان سبجیکٹ آف دا لا نہیں ہے بلکہ لا گیور ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ یہ قانون مغربی تہذیب کی اقدار پر مبنی ہے، جن کو مسلمہ اور آفاقی اقدار کی صورت میں، یونیورسل ٹروتھس کی صورت میں اور یونیورسل ویلیوز کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جس سے انحراف کی گنجائش نہیں دی جا سکتی، جس کا الٹرنیٹ تصور دینے کے لیے کوئی گنجائش نہیں دی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ بین الاقوامی نظام قومی ریاستوں کے تصور پر مبنی ہے، اور یہ تصور یورپی تاریخ میں ایک خاص موڑ پر اس نے جنم لیا ہے، اور 19ویں صدی کے نصف اول تک اس قانون کا اطلاق صرف مسیحی ریاستوں، مسیحی یورپی ریاستوں پر ہوتا تھا۔ 1856 میں پہلی دفعہ عثمانی خلافت پر اس کا جزوی اطلاق کیا گیا۔ خیر، عثمانیوں کی ریاست کو بھی یوں کہیں مسیحی تو نہیں تھی، لیکن آدھی یا نیم یورپی تو تھی۔ تو پہلی دفعہ اس قانون کا اطلاق جاپان پر جب کیا گیا 1905 میں، یعنی صرف 125 سال پہلے، تو یوں کہیں کہ اس قانون کا اطلاق غیر مسیحی اور غیر یورپی قوم پر بھی کیا گیا۔ اس کے باوجود 20ویں صدی کی ابتدا میں جو مشہور بین الاقوامی قانون کا ماہر گزرا ہے، لاسا فرانسس اوپن ہائم، تو اس نے اپنی مشہور کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس قانون کا اطلاق ایتھیوپیا پر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ مسیحی ریاست تھی۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ تہذیب کے اس مقام تک کبھی نہیں پہنچی یہ ریاست کہ اس کو بین الاقوامی برادری میں شمولیت کے لائق سمجھا جا سکے۔ دوسری طرف ریاست ہائے متحدہ امریکہ، حالانکہ وہ یورپ میں نہیں ہے، لیکن اس نے مسیحی یورپ ہی کی توسیع قرار دیا اور کہا کہ ان پر بین الاقوامی قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ بین الاقوامی نظام کا حصہ ہے۔ اس نے یہ بھی تصریح کی، اوپن ہائم نے، کہ بین الاقوامی قانون میں جہاں خلا ہوگا تو اس کو مسیحی اخلاقیات کی روشنی میں پر کیا جائے گا۔ یہ بھی اس نے کہا کہ غیر یورپی اور غیر مسیحی اقوام اس قانون کے اطلاق کے دائرے میں تبھی آ سکتے ہیں جب وہ پہلے اس قانون کی اقدار کی آفاقیت کا دعویٰ تسلیم کر لیں اور خود کو ان اقدار کے سانچے میں ڈھالنے کا اعلان کر لیں۔ یہی اس وقت مسلمانوں کے لیے بین الاقوامی قانون کا بنیادی اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، 20ویں صدی کے نصف آخر میں نظریاتی سطح پر خود مغرب میں سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کے درمیان کشمکش بھی شروع ہوئی۔ اس وجہ سے حقوق انسانی پر عالمی سطح پر بہت عرصے تک اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ چنانچہ 1948 کے اس بین الاقوامی اعلان کے بعد بھی
بین الاقوامی معاہدہ بننے میں 18 سال لگے، اور وہ بھی تب ممکن ہو سکا جب سرمایہ دارانہ ریاستوں کی دلچسپی والے حقوق، یعنی جن کو شہری اور سیاسی حقوق کہا جاتا ہے، سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، ان کے لیے الگ معاہدہ لکھا گیا، اور جن حقوق سے اشتراکی ریاستوں کو، سوشلسٹ ریاستوں کو دلچسپی تھی، اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، معاشرتی اور ثقافتی حقوق، تو ان کو الگ معاہدے میں رکھا گیا۔ 1991 میں جب سوویت یونین بھی بکھر گیا، اشتراکی روس کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ نظریاتی کشمکش بھی یوں کہیں کہ ختم ہو گئی۔ اب ہمارے جیسے ممالک میں جو سابقہ اشتراکی تھے، جو سامراج کے خلاف تھے، انہوں نے بھی لبرلزم کا لبادہ اوڑھ لیا، قبلہ تبدیل کر لیا، اور اب حقوق انسانی کی وہی تعبیر اپنا لی جو سرمایہ دارانہ نظام کے علمبردار پیش کر رہے تھے، اور سرمایہ دار اور اشتراکی آپس میں یوں گڑمڑ ہو گئے اور یوں مختلط ہو گئے کہ وہ جو فارسی شاعر نے کہا تھا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ تو اب کوئی دیگر باقی نہیں رہا، دونوں ایک ہو گئے۔ اس ساری بحث میں اسلامی قانون کا ذکر، یعنی حقوق انسانی کی اس ساری بحث میں اسلامی قانون کا ذکر کہیں حاشیے میں بھی نہیں تھا، لیکن اشتراکیت کی وجہ سے کم از کم یہ تھا کہ ایک متبادل تعبیر کا امکان تو مانا جا رہا تھا۔ اشتراکی روس کے بکھر جانے کے بعد یہ امکان بھی ختم قرار دیا گیا، اور حقوق انسانی کے سرمایہ دارانہ تصور ہی کو پوری دنیا کے تمام انسانوں اور تمام ادوار کے لیے آفاقی حقیقت کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ اس کے جواب میں مسلمان اہل علم کی جانب سے بالعموم دو طرح کے رویے سامنے آئے ہیں۔ ایک رویے کو ہم پرپیچول سرینڈر، یعنی دائمی شکست کا نام دیں گے۔ اس رویے کے حاملین نے حقوق انسانی کے مغربی اقدار کو واقعتاً آفاقی حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور اسلامی قانون اور ورثے میں اسے جو کچھ ان اقدار سے متصادم نظر آتا ہے، یہ گروہ اس کا انکار کرنے میں عافیت سمجھتا ہے۔ دوسرا رویہ اپالوجیٹک ہے، عذر خواہی کا، معذرت خواہانہ رویہ۔ اس رویے کے حاملین پہلے گروہ سے تھوڑا مختلف راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن نتائج میں پہلے گروہ ہی سے اتفاق پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ گروہ یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ مغرب ہمیں حقوق انسانی کے نام پر پیش کر رہا ہے، وہ تو اسلام صدیوں پہلے پیش کر چکا ہے۔ یوں یہ گروہ اسلامی ورثے میں اس کو اس طرح اسلامی ورثے کو ان حقوق کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ بنا کر پیش کرتا ہے، اور کہ کوئی مسئلہ باقی نہ رہے، اور اگر کوئی مسئلہ نظر بھی آئے تو وہاں یہ گروہ ایسی تعویل پیش کرتا ہے کہ اسلامی قانون کے مسائل کو ان مغربی اقدار کے مطابق ثابت کیا جائے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو کہا جائے کہ مسلمان اس مسئلے میں اسلام کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے تھے، اس لیے مسئلہ اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ان دونوں رویوں میں بہت سنجیدہ مسائل ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں مسلمانوں کے ہاں ابھی تک عمومی قبولیت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ پس اب کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے کہ پہلے اس حقیقت کا اعتراف کیا جائے کہ بین الاقوامی قانون مغربی تہذیب کی پیداوار ہے، اور اس کے اقدار اسلامی اقدار سے مختلف ہیں۔ واضح رہے کہ ہم مختلف کہہ رہے ہیں، متعارض ضروری نہیں، کہیں تعارض بھی ہوگا لیکن ہر جگہ ضروری نہیں، لیکن مختلف ہیں، دو الگ نظام ہیں، دو الگ اقدار ہیں۔ جب تک اختلاف کا اقرار نہیں کیا جاتا، اختلاف ختم کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ان دونوں نظام ہائے قوانین میں موجود اختلاف معمولی نوعیت کا نہیں، بلکہ یہ اختلاف اساسی امور میں ہے اور اقداری سطح پر ہے۔ اس لیے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اسلامی قانون کو بھی اپنی اقدار کو آفاقی اقدار کے طور پر پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ بالفاظ دیگر، دونوں نظام ہائے قوانین کے درمیان آزادانہ مسابقت ہونی چاہیے۔ جب تک بین الاقوامی
قانون اپنے مقابل کے طور پر اسلامی قانون کا یہ حق نہیں مانتا، مسلمانوں اور مغرب کے درمیان ہونے والا کوئی بھی مکالمہ بامانی نہیں ہو سکتا۔ ہر مکالمہ لایانی ہوگا اور بے مقصد ہوگا۔ جب تک ایسے آزادانہ مسابقت کا ماحول پیدا نہ ہو جس میں اسلامی قانون کو اپنی اقدار پوری دنیا کے سامنے آفاقی اقدار کے طور پر پیش کرنے کا موقع ہو، کم از کم یہ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں نظام ہائی قوانین کے درمیان کوئی مشترک نقطہ یا کلمہ سوا تلاش کیا جائے، لیکن اختلاف کی نفی کیے بغیر۔ کوئی بھی بامانی مکالمہ اختلاف کی نفی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ فریقین کو حالت انکار اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا ہوگا۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا کوئی بھی مکالمہ تب تک بامانی نہیں ہو سکتا جب تک یہ دو باتیں تسلیم نہ کی جائیں۔ ایک یہ کہ دونوں نظام ہائی قوانین کے اقدار ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور دوسری یہ کہ دونوں نظام ہائی قوانین کے اقدار میں ترتیب بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس آخری نقطے پر وضاحت کی ضرورت ہو تو حقوق انسانی کے بین الاقوامی قانون میں اظہار رائے کی آزادی کے حق کا موازنہ اسلامی قانون کے تصور توہین رسالت کے ساتھ کیجیے۔ ذرا تأمل سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ اقدار کی ترتیب پر اختلاف ہو تو قانون کی تفصیلات میں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ کیا آپ اظہار رائے کی آزادی کے حق پر مذہب کی توہین یا توہین رسالت کی اجازت دے سکتے ہیں، یا آپ توہین رسالت کی اجازت نہیں دیں گے تو اظہار رائے کی آزادی کے حق کو مقید کریں گے؟ ترجیح کس حق کو آپ دیں گے؟ مزید وضاحت درکار ہو تو صنفی مساوات، جینڈر ایکوالٹی کے نام پر ہم جنس پرستی کے حق اور صنف اور جنس، جینڈر اور سیکس میں فرق کر کے صنف کو، جینڈر کو کسی شخص کی ذاتی پسند و ناپسند پر چھوڑ دینے کے متعلق حقوق انسانی کے علمبرداروں کا موقف دیکھ لیجئے، اور پھر سوچئے کہ کیا یہ امور اسلامی اصولوں کی روح سے قابل قبول ہیں؟ اگر نہیں تو کیا انہیں آفاقی اقدار قرار دے کر اسلامی اصولوں اور اقدار میں ترمیم کی جائے؟ یا مسلمانوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی اسلامی اقدار کو آفاقی اقدار کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، اور پھر دنیا کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ اپنے لیے کیا راستہ چنتی ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ هذا ما عندي والعلم عند الله۔